جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ خیر اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشہور ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و غلام، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بلند فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت میں زیادہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب نگاہیں جم جاتی ہیں اور انسان ہر وقت ایک چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی کو اس حال میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع کرنا ہے، تو یقینی طور پہ انسان کو راحت ملتی ہے، انسان سکون پاتا ہے، انسان کے معاملات سہل ہو جاتے ہیں، انسان کامیاب ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے،
انسان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی بندے کے شان حال ہو جاتی ہے۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے رب نے بڑے واضح طور پہ ہمیں اس چیز کو سمجھا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر جگہ تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں اپنے جنگل میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، تمہیں تمہارے رب سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ہمارے رب نے ہمیں یہ بھی فرما دیا کہ میری خوشنودی، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے وہ تم لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روک دیں اس سے تم رک جاؤ۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے پچھلے جمعے کو دیر ہو رہی تھی، میں نے بات چھوڑ دی تھی، اور تمنا اپنے لیے بھی یہی رکھتا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، محلے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے ایک ہی تمنا ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل اور اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کو بس اسی راہ پر چلا دیں کہ جس پر چلنے کے بعد ہمیں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک کی بات کر رہا تھا کہ شخص کا حاضر ہونا، عرض کرنا، شرکا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمانا۔ تو ایک چیز سے اور تربیت بھی دے فرما دینا، روشنی بھی دے دینی کہ وعدہ تو اس شخص نے ایک چیز کا کیا کہ جھوٹ کو چھوڑ دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں سے جانے کے بعد پھر یہ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ گیا تو اس سے پھر کوئی عیب ہوا ہو، کیونکہ حدیث مبارک میں بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ شخص ہی دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر یوں عرض کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میں نے کسی برائی کا ارادہ کیا، جب بھی میں نے سوچا کہ میں یہ گناہ کروں، مجھے ایک ہی چیز مانے آ گئی کہ کل جب آپ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکا ہوں اور آپ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، تو آپ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کہ آگے کیسے جا کر یہ کیا بات کروں گا کہ میرے سے یہ ہو گیا، یا میں نے یہ کر لیا، یا میرے سے یہ غلطی ہو گئی۔ اس سے پھر آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے نکلنے کے بعد ایک بھی کوتاہی نہیں ہوئی، ایک بھی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے آ کے اسی چیز کا اعتراف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، میں اس وقت آپ کے حضور حاضر ہوں اور اس کے کیفیت میں حاضر ہوں کہ جب آپ کے دربار پاک سے گیا، جب بھی کوئی برا خیال آیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا، کیونکہ ہمیں یہ خوب پتہ ہے کہ ہم اللہ ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم کرتے ہیں، ہم اس چیز کو تو میں بھی آپ سب بھی خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھنے والا ہے، اس سے ہماری کوئی حالت پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کریم نے یوں بھی فرمایا ہے، اے بنی آدم، کبھی تم نے اس چیز کا خیال کیا؟ اب میرے سمجھ ہم سب سوچیں، سب اس طرف خیال کریں کہ ہمیں اس چیز کی کتنے بڑے سے بڑا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، کتنی اس طرف جا رہا ہو، جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف
بھٹکانے کا سوچتا ہے، کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک چیز ضرور گھیر کے رکھتی ہے کہ مجھے میرے گھر والے نہ دیکھیں، مجھے میرے دوست نہ دیکھیں، مجھے میرے چاہنے والے نہ دیکھیں، مجھے میرے محلے والے نہ دیکھیں۔ یہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا، اس کے دل میں یہ ضرور ہوگا کہ کہیں چھپ جاؤں، کہیں ایسی جگہ پہ یہ کروں کہ مجھے کوئی دیکھ نہ پائے، میں چھپ کے کروں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اس چیز کی خبر رکھتے ہوئے، ہے یہ بہت بڑی بات، ہم ایسی سنتے اور بات کو ختم کر دیتے ہیں، اتنا بڑا یہ وزنی جملہ ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، تم نے کاش ہم سدھر جائیں، اسی کے آگے درخواست، اسی کے آگے ہم کتنے جھوٹے ہیں، کتنے منافق اور کتنے اداکار ہیں، کس قدر ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ میرے ہر حال سے تو آگاہ ہے، میری کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کون ہے جس کے یہ ایمان نہیں ہے؟ کون ہے جو اس کی خبر نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھنے والا ہے؟ ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی حوالے سے چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو یا بڑی سے بڑا گناہ ہو، ہم میں سے کس کے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، میں یہ کام کر بھی ہوں اور کسی کے سامنے نہ آئے۔ لیکن ہم سب خوب اس کو جانتے ہیں، خوب اس کی خبر رکھتے ہیں کہ اس سے تمہارا کوئی حال پوشیدہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے ہر حال کا جاننے والا ہے۔ ایسی منافقت کا شکار ہے کہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اس کے آگے یہ کہتے بھی ہے کہ تو مجھے جانتا ہے، تو میرے حال سے واقف ہے۔ پھر ہمیں اس کی تو فکر ہوتی ہے، یہ نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے، اس سے نہ خبر ہو جائے، اس سے نہ خبر ہو جائے۔ حالانکہ نہ اس کے دیکھنے سے، نہ اس کے دیکھنے سے، نہ اس کے خبر ہونے سے، نہ اس کے خبر ہونے سے، یہ تو تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ ادھر تو پڑے جھٹکے میں یہ بات ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، یوں نکل جائے گی، پتہ مردوں میں شامل ہو جائے گا۔ جانا تو اسی کے حل میں ہے۔ کوئی کیا دے گا، کوئی کیا لے گا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 دن بات کرے گا، بات ختم۔ جس دنیا میں توقعات ایک عارضی بالکل ختم ہو جانے والے معاملات ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہ رہتی ہے اور اس طرف نگاہ جاتی نہیں ہے، جدھر نگاہ محفوظ ہٹ جاتی ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا، سنیے بھی اور میں خود بھی سنوں، سمجھیے بھی اور میں خود بھی سمجھوں، عمل کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ وہ کریم رب فرماتا ہے، ہمارا خالق، ہمارا رب جو کریم ہے، مہربان ہے، بڑے کتنے آرام سے کہتے ہیں، وہ اوپر سے ڈال دیتا ہے، ڈالتا ہے نا، رسوائی سے بٹھا دیتا ہے، بچاتا ہے یا نہیں بچاتا؟ ہنستے ہوئے بھی کوئی اور نظر آتا ہے؟ کوئی کام آتا ہے؟ نہیں آتا کام۔ کہنے کھڑے ہو کے، کہنے صاف ستھرے ہو کے، کس طرح اس کی خالص ہو کے پکارنے سویا تیرے علاوہ کوئی، جنہوں نے اس مشکل چکا چکے، جنہوں نے اس پریشانی کی حال کر دی، جڑا اکثر میرے کام سب کہہ گیا ہوں، کہتے اس کی ہے کہ
اور پیاریا انہیں آ رہے ہیں میں دسیا نہیں سکھا نہ کہ کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے نکال دیتا ہے، جیسے مکھن میں سے باہر نکلتا ہے ایسے پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے آرام سے دیکھو اپنے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا اس نے کیا کیا کیسا تھا، اسی کو پکارتے ہیں، اسی جگہ التجا کرتے ہیں، اور اسے نہ پکارے تو کس کو پکارے؟ اس کے علاوہ ہے کون؟ وہ کریم ہے، مہربان ہے، ستار و غفار ہے، حنان و منان ہے، کرم کر دیتے ہیں، اس کے کرم کی بات اسی کے کرم کی بات ہے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں اپنی آواز کی کہ وہ کریم ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، مخاطب کرتا ہے، اے وہ جو تو مجھے پکارتا ہے، اے وہ جو میں تیرا خالق ہوں، اے وہ جو میں تیرا پالنے والا ہوں، اے وہ جو میں تجھے مشکل سے بچا لیتا ہوں، اے وہ جو میں تیرے اوپر کرم کرتا ہوں، احسان کرتا ہوں، انعاموں سے نوازتا ہوں۔ کبھی تم نے یہ سوچا، کبھی تیرا دھیان اس طرف گیا کہ تجھے اس کی تو بڑی پرواہ ہے؟ اس نے تو جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس الفاظ استعمال کرتے ہوئے تو بندہ کی روح تک کام کرتی ہے، جسم تو کیا؟ وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے سب سے زیادہ حقیق مجھے ہی سمجھا ہے؟ کیا تم نے سب سے کم تر مجھے ہی سمجھا کہ تجھے اس کی بھی پرواہ اولاد کو پتہ نہ چلے، بیوی کو اس کی پرواہ کہ شوہر کو پتہ نہ چل جائے، شوہر کو اس کی پرواہ کہ بچوں کو کہ بیوی کو پتہ نہ چل جائے، پڑوسی کو اس کی پرواہ کہ پڑوسی کو پتہ نہ چل جائے، بھائی کو اس کی پرواہ کہ بہن کو پتہ نہ چل جائے، بہن کو اس کی پرواہ کہ بھائی کو پتہ نہ چل جائے، اس کو اس کی پرواہ کہ اس کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تجھے اس کی تو بڑی پرواہ ہے، اس کا تجھے بڑا خیال ہے، اور تو نے مجھے ساروں سے نیچے کر دیا، تجھے میری پرواہ ہی نہیں، جانتا بھی ہے، اس کی خبر بھی رکھتا ہے کہ میں تو تجھے دیکھنے والا ہوں، تجھے سب سے شرم آتی ہے، تجھ سب سے شرم کھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی تو میرے سے شرم نہیں آتی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، کل میں نے، آپ نے، مریضوں نے، پیروں نے، مولویوں نے، مقتدیوں نے، استادوں نے، شاگردوں نے، خواص نے، عوام نے ضرور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے حاضری ہے ہی ہے بھی ہے اور ہے ہی ہے، اور وہ دن اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، اگر ہمارا دل دھیان اس طرف لگ جائے گا، اس کی تو بڑا پیارا فیصلہ ہے کہ یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ بیمار نہ ہو جائے، وہ بیمار نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان نہ ہو جائے، یہ خسارہ نہ ہو جائے، وہ خسارہ نہ ہو جائے، یہ گھاٹا نہ پڑ جائے، وہ گھاٹا نہ پڑ جائے۔ حالانکہ پہلے میں نے کہا پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، گھاٹا پتہ تھا سارے کہ چند لوگ ایک معاملات ہے، ادھر سے تو جانا ہی جانا ہے، گھاٹا بھی چیز ہے، فائدہ بھی چیز، کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ تو ہے ہی ایک اور خسارہ ہے ہی ایک۔ فائدہ ایک ہے، فائدہ نام اس کا ہے کہ بندہ ادھر سے گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی، اور گھاٹا اور خسارہ اس چیز کا نام ہے کہ ادھر سے گیا، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہیں۔ ہم جو ان گھاٹوں اور ان خساروں اور ان نقصانوں کی طرف نگاہ رکھتی ہے، اس دن جس دن سارے کا سارا پتہ چلنا ہے کہ پھر گھاٹے کا کام کر کے آیا، نفع کا کام کر کے آیا، نقصان کا کام کر کے آیا یا فائدے کا کام کر کے آیا، بڑے لوگوں خدا دا واسطہ ہے، یہ تو تک ٹک ٹک ڈالے ہمیں ٹرکتا ہے، اس سامنے پار آتا جاتا ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس کی طرف رجوع کرو، توجہ رکھو اس کی طرف،
اور اس چیز کو بھی دل میں، اس چیز کو بھی سمجھ کے رکھو کہ جب بندہ توجہ اس کی طرف رکھتا ہے، جب خیال اس کی طرف چلا جاتا ہے، بندے کا خیال اس کی طرف جاتا ہے تو اس کا خیال بندے کی طرف جاتا ہے، بندے کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے تو اس کی توجہ بندے کی طرف آتی ہے۔ تو بندہ اگر یہ خیال کرے نا کہ وہ اپنے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ کسی جگہ سکون اور اطمینان حاصل کر لے گا تو وہ اسی کا شکار ہے، نادانی کا شکار ہے۔ سکون، اطمینان قلب، ہلکا پھلکا رہنا، یہ صرف اور صرف ایک چیز کا نام ہے، صرف اور صرف ایک چیز کا نام ہے، اور وہ ہے کہ جب رب راضی ہوتا ہے، جب اس کی خوشنودی ملتی ہے، جب وہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے مزے سے پڑھتے ہیں، اگلے دن اخبار کو آپ کے سامنے، اخبار کی مجلس کے بعد بڑے جوش کے ساتھ پڑھی آیت مبارک، یا نفس مطمئنہ ہم میری طرف اس حال میں، ہاں میری طرف کسے کہتے جوش نہ پڑی تھی، ہاں میری طرف اس حال میں، اے نفس مطمئنہ ہاں میری طرف اس حال میں، کس حال میں؟ میں تجھ سے خوش، تو مجھ سے خوش، تو مجھ سے خوش، میں تجھ سے خوش، ہاں اس حال میں۔ یہ جو وقت ہے نا، اس میں اپنے آپ کو اس انداز سے سنبھال لے، انعامات کو اس انداز سے سائڈ کر، اپنے آپ کو اس انداز سے سجا کہ جب میری طرف آ تو اس حال میں آ۔ خیال اس طرف جاتا ہے، پڑھتے ہیں بڑے ٹھوس سے طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ ترجمے بھی آتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح خیال کیا کہ وہ کہتا ہے میری طرف آنا نا تو اس حال میں آنا۔ اسی سارے دل، ساڑیاں راتاں، ساڑیاں زباناں، سارے ذہن کدوں ساڈا ساتھ دیتے، اسی تے ہر وقت اس حال میں جان کی کوشش کرتے ہیں کہ ادھر جائیے تو جو اس حال جو سال میں وہ ہمیں ہمارا کریم خالق بلا رہے ہیں نا، ہاں میں نے تجھے بتا دیا ایسے رہنا اور پھر اس طرح سے میرے پاس آنا۔ اگر اس حال کو نہیں اپنائیں گے، اس کیفیت کو نہیں اپنائیں گے تو کوئی حال ہوں گے نا، یا وہ حال تو یا وہ حال، اور اس حال میں جانے والا اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ اور اللہ ہی اللہ، اور دوسرے حال میں جانے والا جانا ہے بھائی، ہر حال میں جانا ہے، جانا ہی جانا ہے اور جانا ہی جانا ہے۔ جب جانا ہے تو وہ چیز کیوں نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے کہ جو آپ کے لیے راحت کا سامان بنے، وہ بوجھ لاتے پھرتے ہو کہ جو بوجھ ہی بوجھ ہے، جس نے آپ کو سوائے رسوائی کے کچھ دینا نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میں چاہتا ہوں وہ جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام، میں بات کی کرتا رہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک ہے کہ جسے بہت ساری تفاسیر پڑھنے کی ضرورت ہو، بہت سارا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہو، بڑا درس نظامی کرنے کی ضرورت ہو، کوئی ایک اٹھ کے بتا دے کہ یہ جو میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ سے باتیں کی ہے، آپ میں سے کوئی ایک ہو کہ جسے ان چیزوں کی خبر ہو، کوئی ایک؟ سارے جانتے ہیں بھائی، سارے نہیں پتہ ہے، جانتے پوچھتے ہوئے پھر اس طرف دوڑتے کہ جو بڑا خطرناک گر ہے، جو بڑا ہی ہولناک تباہی کا گر ہے، جدھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم کر، ہم سب کو جگا ڈالیں، ہم سب جلدی جاگے ہیں، اندھے نہیں ہیں، سوتے پہ ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ دل کی آنکھوں کو کھول ڈالے، سب کے حق پہ کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ میں بات کر رہا تھا حدیث مبارک کی کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جب وہ شخص نے حاضر ہو کے عرض کی تو یہ اس حوالے سے بات شروع کی تھی کہ یہ پہلا قدم ہے، اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ بندہ اٹھا کر جما کے رکھ دے اور اس چیز کا مکمل طور پہ مصمم ارادہ کر لے، میں نے آج کے بعد بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ لعنت ہے جھوٹے کے اوپر، اللہ اکبر، جس کے اوپر وہ کہہ دے کہ لعنت ہے اس کے اوپر،
ٹھیک جائے گا. اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرمائے کہ ساری برائیوں میں اگر دل میں ہے ایک کو اپنا لے. اور پھر کائنات دیکھ رہی ہے اور کائنات نے دیکھا کہ جب اس غلام نے یہ پکا مضبوط ہم زیادہ وعدے کرتے ہیں. مجھے یاد آیا کہ انگلینڈ میں ایک شخص آیا پیرس میں بیٹھا بیعت کرنے کے لیے آ گیا. جب بیعت کر رہا تھا وعدے لے رہا تھا کہتا گیا جھوٹی بولوں گا زنا نہیں کروں گا. جب میں شراب پہ آیا تو رک گیا بولتے ہی نہیں. یعنی پھر کہا نہ بولے یعنی پھر کہا کہ کہتا نہیں تھا. اور بڑی بری طرح سے اس پہ برائی میں مبتلا ہو. اب ہمت نہیں پا رہی کہ وعدہ کر دوں اور پھر جاؤں اور رات کو یہ لے کے بیٹھ جاؤں. مجھے اس شخص کے اوپر اس قدر مجھے وہ برا نہیں لگا. مجھے وہ شخص بہت اچھا لگا. انگلینڈ میں گئے پھر کا واقعہ بہت سارے لوگ تھا. ڈھیروں مخلوق تھی ڈھیروں میں بیعت ہو رہی تھی جیسے بیعت ہوتی ہے. کہنے کہ میں نے یہ کیا ہے میرے لیے دعا نہیں کر چھوڑ دیا کپڑا کہ میں وعدہ کیوں کروں جو پورا نہیں کر سکتا. میرے لیے دعا کر کہ میں اس کے کرم سے اس کے فضل سے جب ارادہ کیا ہے کہ ہاتھ پکڑوں تو ایسے کیوں پکڑ لوں ایسے کیوں اس پہ اس چیز کا وعدہ اس راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کروں کہ تیرے ساتھ وعدہ بھی کروں اور رات کو بول دوں نہیں ایسا نہیں. اور اللہ کریم نے اس کے اوپر کرم کر دیا. اللہ کریم نے اس پر احسانوں سے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. تب بات کر رہا تھا کہ جب اس نے جب کیا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس وقت اگر مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لیں تو یہ کتنی بڑی برائی ہے اتنی جڑ ہے یہ تمام برائیوں کی جھوٹ کہ اگر اس سے بندہ نکلے نا تو بے شمار برائیوں سے نکلتا چلا جاتا ہے. جیسے اس شخص نے اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاس میں آ کے ایک طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا جب منافقت بڑی بری چیز ہے بچوں منافقت سے یہ بدترین شے ہے اس سے بچنا چاہیے. غلاموں نے رسول کریم شاہ العالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان کرم فرمائیے احسان فرمائیے ہمیں بتائیے کہ منافق کس کو کہا جائے گا. منافق کی شناخت کیا ہوگی منافق کی پہچان کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے اب اس میں جو گنتی فرمائی وہ یہ ہے اور جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا جھوٹ آپ دیکھیے سارے معاملات آپ علیہ السلام آپ نے بتایا کہ منافق کی جو پہچان ہوگی کہ جب وہ بولے گا جھوٹ بولے گا جھوٹا ہوگا. جیسے کون ایسا ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے کیا نہیں کرتا کہ پیرا سے ہی گناہگار بدکار سے ہی لیکن اے کریمہ اپنے فضل رکھی بدکاری نہ منافقت کو بچا کے رکھی ریاکاری کو بچائی کھڑا بڑا چلی. آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ منافق کی شناخت و پہچان یہ ہوگی پہلی جو پہچان آپ علیہ السلام آپ نے فرمائی وہ یہ کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا. میں نے اکثر بیشتر اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ جو ہمیں سلجھانے کی سدھارنے کی رائے ہدایت پہ لانے کی اس پاک دربار کی روشنی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے فرمایا ہے جو یہ دے وہ لو اور جس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ. ادھر سے جب ہم روشنی لیتے ہیں کیونکہ سارا مسئلہ اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے
اپنی امت میں خطرہ اور خوف جو اپنی امت میں نظر آتا ہے جن لوگوں سے، وہ ان گمراہ پیشواؤں سے ہے کہ جنہوں نے بڑے خوبصورت لبادے اڑ رکھے ہیں، دھڑ سجدے کرتے ہو، دھڑ روزے رکھتے ہوں گے، دیکھنے والا انہیں دیکھ کے مرعوب ہو جاتا ہوگا کہ کیا عبادت ہو رکھا ہے، کس طرح بھاگ بھاگ کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اگر لوگ اس کا اندر دیکھ پائیں، آپ علیہ السلام آپ نے بتایا کہ خونخوار بھیڑیے سے اسے خونخوار بھیڑیے سے پکڑ پائیں گے، وہی جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ایسے بھاگیں گے کہ جیسے خونخوار بھیڑیا جس کو پتا ہو کہ ابھی چیڑ مار کے کھا جائے گا، اس سے بھاگتا ہے۔ اب یہ جو میں بات کرتے ہوں اس حوالے سے آیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، یہ خوبصورت اعمال یہ ہمیں سدھارنے کے لیے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے، یہ ہمیں ایک خوبصورت ترین انسان بنانے کے لیے، یہ ہمیں باقی لوگوں سے ممتاز بنانے کے لیے۔ یہ پھر مجھے وہ میں نے آپ کو سنا بھی ہوگا جرمنی کا ہمارا ایک دوست ہے، وہ ہر وقت لگا رہتا تھا کہ اپنے پڑوسی کو کہ آپ میرے دین میں داخل ہو جائے، بڑا تبلیغ کرتا رہا ہے، کیا اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو جاتے۔ ایک دن اس نے خود سنایا اور ایک جملے نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ کی سنتے نہ دیا، کی پڑھتے نہ دیا، کوئی بھی ہوئی اللہ رحم کرے سارے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجھے جب ایک دن ایسی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اسے کہا کیوں نہیں آتا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو جو اس نے مجھے کہا وہ مجھے کہنے لگا کہ تو کیوں بار بار کہتا ہے مسلمان ہو جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ تجھے تیرے دین نے کیا دیا ہے؟ جھوٹ میں بولتا ہوں، جھوٹ تو بولتا ہے، بدکاری میں کرتا ہوں، بدکاری تو کرتا ہے، شراب میں پیتا ہوں، شراب تو پیتا ہے، جتنے ہیں میں کرتا ہوں اتنی ہیں تو کرتا ہے، میرے سے آگے ہی ہوگا پیچھے نہیں ہوگا۔ تیرے دین نے تجھے دیا کیا ہے؟ سٹ کر دیے ساتھ، لیکن بھی پہلے میں نے کہا تھا کہ نماز عجیب بھی اللہ کا شکار ہے، تجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ ہم کیسے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم کیسے نکل پڑتے ہیں خلاف تم نے ایک ڈال دیتا مسلمانوں کو چلیا کبھی اندر چاچا بھی آئی، ہمارا دین کہتا ہے پورے کے پورے نظام میں داخل ایسے معاملات مت کرو، مت میرے ساتھ دھوکہ کرو، مت فریب کا شکار ہو، مت اپنی جان پر ظلم کرو، اپنے معاملات کو مت خراب کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس نے مجھے یہ کہا ایسا مجھے چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی کہ میری زندگی بچی۔ میں نے اس کے بعد اس کے وہ جو مسلمان نہیں تھا جب اس نے مجھے میرے دین کا تانا دیا، ایسی کبھی پرواہ ہوگی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، میں جو بات کر رہا تھا وہ حدیث کو آج مبارک مکمل کروں گی اور خطبے کی طرف سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم کے ساتھ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، اے کریم رب ہمارے حال پہ رحم فرما، اے بے پناہ بلند و بالا شان والے رب ہمارے حال پہ رحم فرما، اے ستار و غفار رب ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، دلوں کے تبدیل کر دینے والے ہمارے حال پہ رحم فرما، اے شان والے رب، اے کون کیا کہ کیا سے کیا کر دینے والے آپ رب ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہم بہت شرمندہ ہیں، بہت گندے ہیں، بہت ہی ذلت
ذلت و رسوائی کا شکار ہے، ہم منافقت کا شکار ہے، ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، لیکن اے کریم رب اگر تو نے سنبھالے، تو نہیں سنبھالے گا تو ہمیں سنبھالے گا کون؟ اے کریم ہمیں توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی اے کریم خدا دا واسطہ میرے نال آمین کو آگے آمین شاید میرا بھی میرا ساتھ ہے، میرا بھی میرا ساتھ ہے۔ اے کریم ہمیں توفیق عطا فرما، سچی توبہ کی، سچی توبہ کی، سچی اور سچی توبہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی شناخت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، منافق کی بات کر رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام آپ نے دوسری اس کی جو پہچان بنوائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا۔ اس کے پیچھے دیکھو تو کیا جھوٹ، پہلا بھی سیدھا سیدھا آپ نے فرمایا جھوٹا ہوگا، پھر آپ نے جو بات فرمائی اس کے پیچھے بھی دیکھے تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، جھوٹی، کہ وعدہ خلافی کرے گا، جھوٹے وعدے کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ تیسرا آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی تو اس کے پاس کوئی امانت رکھا کے جائے گا کہ یہ میری امانت رکھ لے، وہ جب آ کر کہے گا کہ میری امانت دے دے تو جھوٹ بولے گا، مکر جائے گا، کہے گا میرے پاس تو تمہیں رکھائی نہیں، پھر جھوٹ۔ کچھ مقامات پر ایک چوتھی بات کا بھی ذکر آتا ہے، جب وہ ان تینوں چیزوں کی بات کرتے ہیں، چوتھی چیز کے بارے میں بھی کچھ جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑا بد زبان ہوگا، بہت بد زبان ہوگا۔ میں اچھے خاصے کئی بار میں شوق میں چلا جاتا ہوں، ماشاءاللہ لوگ ہوتے ہیں ٹوپیاں رکھی ہوئی، نمازیں پڑھنے والے، لیکن گفتگو میں ان کی زبان سے کام ہی نکلتی، ایک سیکنڈ کے اندر ایسی کہ بندہ کہاں جاتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بندہ اور ایسی گالی اس کی زبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ منافق کی ایک مقام پر ایسے بھی آپ نے بتایا کہ منافق کی یہ بھی پہچان ہوگی کہ وہ اس کی زبان سے گالی نکلا کرے گی۔ خدا کے لیے طائب ہوں، اپنے رب کے آگے التجا کریں کہ ہمارے کریم رب ہمارے حال پہ رحم فرما اور اس برائی سے بھی بچے کہ جس سے ہم برائی سمجھتے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ منافق کی پہچان ہوگی کہ اس کی زبان سے گالی نکلا کرے گی۔ ایک اور حدیث مبارک اس حوالے سے آپ احباب کے آگے رکھتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور ماں پہ قربان، کیا کوئی مسلمان کسی جگہ پہ ڈر سکتا ہے؟ اسے کہا جا گیا وہ بزدل ڈر گیا۔ آپ نے سب انسان ہے، اسے نہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہو اور کسی جگہ فساد کا مظاہرہ کر جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے، دنیا ہے، کسی وقت اس سے ایسا ہو جائے کہ کسی جگہ پہ کسی کا مظاہرہ کر جائے۔ تب بھی حدیث سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس غلام نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور کسی جگہ جھوٹ بولے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے نفی فرمائی، آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا ایمان اور جھوٹ، ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب ایمان آ جائے گا تو جھوٹ کو دفع کر دے گا،
اللہ کریم مجھے اور آپ کو سچا اور کامل اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے مجھے اور آپ کو اس بدترین عیب سے بچا کے رکھے جس کا نام جھوٹ ہے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو زندہ رکھے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت میں، بہت دیر جیسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے جیسی محبت میں۔ اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔